میرا بڑا بڑا شکر ادا کرتا تھا. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہونے کے مکلف ہے. اللہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ ابراہیم صرف میری بڑی نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کیا کرتا تھا, میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی بیٹھ کے میرا شکر ادا کیا کرتا. تو جنت سے بڑی نعمت تو اللہ نے کوئی نہیں بنائی اپنی رضا کے بعد. اللہ کی رضا کے بعد زمین آسمان کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی جنت ہے. بدر میں آپ کہہ رہے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض, اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. اتنی تفصیل اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں احادیث میں, اللہ اکبر. تو شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ آخرت کچھ نہیں, کئی لوگوں نے نام لکھا دیا, ہاں جی کچھ نہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے. اب ان کے لیے اس کی دعوت ہے یہ دنیا بڑی خوبصورت, جنت ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, یہ دنیا بھی تو ہے, یہ دنیا بھی تو ہے. اس میں لگا کر جنت کے شوق نکل گئے, جہنم کے خوف نکل گئے. شوق بھی دنیا کا, خوف بھی دنیا کا, رونا بھی دنیا کا, ہنسنا بھی دنیا کا. تو عمل سے ان کو خالی کر دیا. ایک اور طریقہ اس کا دعوت دینے کا ہے, الٹے ہاتھ سے دعوت دوں گا. الٹے ہاتھ سے دعوت کیا ہے؟ ادھر گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا, گناہ لکھنے والا, ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا. تو الٹے ہاتھ سے آؤں گا میں, الٹے ہاتھ سے آؤں گا میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں کبیرہ گناہوں میں پھنساؤں گا, زنا میں, شراب میں, جھوٹ میں, جوئے میں, بغض میں, حسد میں, نفاق میں, عداوت میں, لڑائی میں, جھگڑوں میں, ان چیزوں میں. یہ عام چیزیں ہیں, ان میں پھنساؤں گا. رات ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ حدیث آئی کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ 6 ساعات, 6 گھڑیاں, یہ ساعت اگر گھنٹہ مراد ہو تو 6 گھنٹے, ساعہ قدیم زمانے میں کوئی 20-25 منٹ کے وقفے کو ساعہ کہتے تھے, ساعہ. تو یہ فرشتہ 6 گھڑیاں یعنی 6 گھنٹے یعنی کم از کم 3 گھنٹے یہ فرشتہ قلم روک کے بیٹھا رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے. جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر 3 گھنٹے کے بعد وہ لکھا جاتا ہے. اور نیکی والا فرشتہ صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہی یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ گناہ کر کے بھی اللہ نہیں لکھنے دیتا. اس سے بڑا کرم اس مالک کا اور کیا ہوگا. تو میں ان کو الٹی طرف سے آ کے پکڑوں گا, شراب میں, جوئے میں, جھوٹ میں, فحاشی میں, آوارگی میں, بے پردگی میں, اور ظلم میں, ستم میں. یہ سارا بازار اور سارا ماحول بتا رہا ہے کہ عن شمائلہم, الٹے ہاتھ سے کیسا حملہ ہوگا. سارے ہوٹل, سارے کلب, سارے بازار, سارے محلے, ساری آبادیاں پکار پکار کے بتا رہے ہیں کہ یوں شیطان کا حملہ ہے. سب سے خوفناک حملہ ادھر سے ہے, عن ایمانہم, سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں. اس طرف سے دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ تبلیغ اس نے چاروں طرف سے کرنی. میں اللہ کا قربان جاؤں جس نے اس کی تبلیغ ساری ہمیں بتا دی. ادھر سے تبلیغ کروں گا. سیدھے ہاتھ سے تبلیغ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا, اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہے گا, کبھی کم ہو جائے گا کبھی زیادہ. وہ نہ تو آخرت کا انکار کرے گا, نہ وہ دنیا کے دھوکے میں آئے گا, نہ دنیا انہیں اپنے فریب میں پھنسا سکے گی, نہ وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے. وہ کبیرہ گناہوں سے دور ہوں گے, وہ دنیا کے حرص و ہوس سے دور ہوں گے, وہ جنت کا شوق ہوگا, جہنم کا خوف ہوگا, نیکیوں کے خبر ہوں گے, برائیوں سے دور ہوں گے. ان کو کیسے تبلیغ کروں گا, ان کو کیسے دعوت دے گا؟ یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ تبلیغ والے, یہ مدرسوں والے, یہ خانقاہوں والے, ان کو شیطان کیسے دعوت دے گا؟ ان کو دعوت ایسے دے گا کہ انہیں ان کی نیکی کے تکبر میں پھنسا دے گا, انہیں ان کو اپنی نیکی کے عجب میں پھنسا دے گا. اور اس کے پھنسنے کی علامت کیا ہے کہ یہ اوروں پہ تنقید کریں گے, اوروں کی غیبت کریں گے, اوروں کی برائیاں کریں گے. 100 خوبیوں میں ایک کمی پکڑ کے اس کو اچھالیں گے اور 100 خوبیوں پہ یوں ایسے کاٹا پھیر دیں گے. بخار کی کیا نشانی ہے؟ جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بخار ہو گیا ہے, عام نشانی.
تو نیکی کا گھمنڈ اور نیکی کا عجب اور نیکی کا تکبر کی کیا نشانی ہے کہ وہ آدمی اوروں پر ہر وقت بول رہا ہو، اپنی خوبیاں اوروں کی کمیاں، اپنی اچھائیاں اوروں کی کمیاں پکڑنا، اچھالنا، بولنا، یہ اس کا وتیرہ بن جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حبط ما صنعوا فیہا، اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کی کمیاں پکڑنا، اوروں کی کمیاں اچھالنا۔ کئیوں کو شیطان اصلاح کا چکر دیتا ہے، میں تو اس کی اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ شیطان کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، کام کو نقصان نہ پہنچے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ تبلیغ وہ کام ہے کہ سارے تبلیغ والے بے اصول ہو جائیں تو تبلیغ کے کام کو ایک تنکے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ ہمیں ہٹا دے گا اور اہل کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ چونکہ مولانا نیاز صاحب اللہ سے مانگ گئے تھے کہ یا اللہ یہ کام ہدایت پر جا کے ختم ہو، تو کبھی کبھی ہمیں اس کی بات فرمایا کرتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اوروں کی کمیاں نہ ڈھونڈا کرو، اوروں کی کمیوں کو پکڑا نہ کرو، تو پھر اس میں یہ بات کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے۔ تو شیطان اس طرف سے جو وار کرتا ہے، اس طرف سے جو تبلیغ کرتا ہے وہ آپ لوگوں کو کرتا ہے، مسجد والے، مدرسوں والے، تبلیغ والے، ذکر والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، پردہ کرنے والیاں، داڑھی رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ اب ان کو وہ شراب پہ نہ لا سکا، فحاشی پہ نہ لا سکا، گانے پہ، جھوٹ پہ، کسی چیز پہ نہ لا سکا، رات کو رونے سے نہ روک سکا، تہجد سے نہ روک سکا، پیدل سال سے نہ روک سکا، پیدل چلنے سے نہ روک سکا، روزانہ جڑنے سے نہ روک سکا، رات کے ذکر سے نہ روک سکا، علمی مطالعے سے نہ روک سکا۔ تو اتنے بڑے بڑے کام جو انہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن، یہ اتنے بڑے بڑے کام، تو ان کو کیسے پھنسائے گا؟ یہ اس کا بے خطا وار ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، وہ سوری آنکھ دیں دے۔ غیبت کیسے شروع تھی، اوروں پر پکڑ کیسے شروع تھی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی میں 100، کسی میں تم 99 باتیں دیکھو کفر کی، کفر گناہ نہیں، کفر گناہ نہیں، کفر، اور ایک بات دیکھو اسلام کی، تو 99 باتوں کی کوئی نہ تم کوئی تعلیل نکالو، کوئی دلیل بنا لو، کوئی اس کی حجت بنا لو، کوئی اس کا کوئی نہ کوئی تم اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی نہ کوئی اس کی حجت بنا لو کہ شاید ہی اس لیے ہے، شاید ہی اس لیے ہے، شاید ہی اس لیے ہے، اور اس کی ایک بات کو غالب کر کے اسے مسلمان بنا دو۔